بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوم کے کوفیوں کی دوسری دلیل بیان کی کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے لیکن مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا۔ فعل بغیر مصدر کے پایا جائے جیسے لیسا اور عصا، یہ فعل ہیں، ان کا کوئی مصدر نہیں ہے۔ اگر مصدر اصل ہو اور فعل فرع ہو تو لازم آئے گا فرع کا اپنی اصل کے بغیر پایا جانا، حالانکہ فرع کا اپنی اصل کے بغیر پایا جانا درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ فعل اصل ہے۔ کوفیوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے لیکن مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا۔ فعل مصدر کے بغیر پایا جائے جیسے لیسا اور عصا، کہ یہ فعل ہیں، ان کا کوئی مصدر نہیں ہے۔ اگر مصدر اصل ہو اور فعل اس کی فرع ہو تو لازم آئے گا فرع کا اصل کے بغیر پایا جانا، حالانکہ فرع اصل کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ معلوم ہوا کہ مصدر اصل نہیں ہے، فعل اصل ہے۔ وبعض مصادر، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا۔ متن اور تقسیم یہ مصدر ہیں، ان کا صرف فاعل آتا ہے، فعل نہیں آتا۔ معلوم ہوا مصدر بھی بغیر فعل کے پایا جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مصدر بغیر فعل کے نہیں پایا جاتا کیونکہ متن اور تقسیم یہ مصدر ہیں، ان کا صرف فاعل آتا ہے، فعل نہیں آتا۔ معلوم ہوا مصدر بھی بغیر فعل کے پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ قاموس لغت کی کتاب سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے فعل بھی آتے ہیں، ان مصدر کے فعل بھی آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ متن اور تقسیم کا فعل نہیں آتا۔ جیسے قاموس لغت کی کتاب سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے افعال بھی آتے ہیں۔ سوم کے کوفیوں کی تیسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ بصری جو یہ کہتے ہیں مصدری معنی یہ مادہ ہے افعال کے معنی اور مشتقات کے معنی کے لیے، لہذا یہ دلیل ہے کہ لفظ فعل لفظ مصدر سے مشتق ہے۔ کوفیوں کی تیسری دلیل یہ ہے کہ بصری جو یہ کہتے ہیں مصدری معنی یہ مادہ ہے تمام افعال اور مشتقات کے معنی کا، لہذا یہ دلیل ہے کہ لفظ فعل لفظ مصدر سے مشتق ہے۔ مصنف کہتے ہیں اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور کیا جائے تو یہ بات باطل ہو جاتی ہے۔ اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں لفظاً اور معناً تناسب ہو۔ ہر ایسی جگہ کہ جہاں پر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا آسان ہو، جہاں پر ایک لفظ کی دوسرے لفظ پر بنا آسان ہو تو دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق قرار دیں گے۔ فعل اور مصدر میں اگر غور کیا جائے تو مصدر کو فعل سے بنانا آسان ہے، لہذا فعل کو مشتق منہ کہیں اور مصدر کو مشتق کہیں گے۔ اگر اشتقاق لفظی کی حقیقت میں غور کیا جائے تو یہ بات بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں لفظاً اور معناً تناسب ہو، جہاں پر بھی ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر مبنی کرنا آسان ہو تو دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق قرار دیں گے، جہاں پر بھی ایک لفظ کی دوسرے لفظ پر بنا آسان ہو تو دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق قرار دیں گے۔ فعل اور مصدر میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مصدر کو فعل سے مشتق کرنا آسان ہے، لہذا فعل مشتق منہ اور مادہ ہوگا۔ آگے ہے صورت سوغ اوانی۔ بصری ایک دلیل دیتے ہیں تو کوفی ان کی ایک دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ بصری دلیل یہ دیتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات اور برتن ان کا مادہ سونا اور چاندی ہے۔ تو سونا اور چاندی جس طرح مادہ ہے اسی طرح حال ہے فعل اور مصدر کا کہ مصدر سے فعل کو بنایا جاتا ہے، تو مصدر بھی مادہ ہوا اور فعل اس سے مشتق ہوا۔ بصری ایک دلیل دیتے ہیں، کوفی ان کی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ بصری دلیل یہ دیتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات اور برتن بنائے جاتے ہیں سونے اور چاندی سے، تو سونا اور چاندی مادہ ہوا زیورات اور برتن کے لیے، اسی طرح فعل کو بنایا جاتا ہے مصدر سے، لہذا مصدر بھی مادہ ہوا
فعل کے لیے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ سونا اور چاندی علیحدہ موجود ہوتا ہے، اس میں تصرف کر کے برتن اور زیورات بناتے ہیں۔ سونے اور چاندی کا زمانہ اور ہوتا ہے، برتنوں اور زیورات کا زمانہ اور ہوتا ہے، جبکہ فعل اور مصدر کا یہ حال نہیں ہے کہ ان دونوں کا کہ مصدر علیحدہ سے موجود ہو، اس میں تصرف کریں اور اس سے فعل کو نکالیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جواب دیا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ سونے اور چاندی کا مادہ، سونا اور چاندی علیحدہ موجود ہوتا ہے، اس میں تصرف کر کے برتن اور زیورات بناتے ہیں، تو سونے اور چاندی کا زمانہ اور ہوتا ہے، برتنوں اور زیورات کا زمانہ اور ہوتا ہے، جبکہ فعل اور مصدر کا یہ حال نہیں ہے کہ مصدر میں تصرف کر کے اس سے افعال کو نکالیں اور علیحدہ زمانہ ہو، بلکہ دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ فائدہ غیر محققین صرفیوں پر رد کرتے ہیں کہ بعض غیر محققین یہ اختلاف بیان کرنے میں، دلائل بیان کرنے میں عجیب خبط کرتے ہیں۔ اختلاف کی تقریر مطلق اصالت و فرعیت میں کرتے ہیں کہ کوفیوں کے نزدیک مطلق فعل اصل ہے اور بصریوں کے نزدیک مطلق مصدر جو ہے وہ اصل ہے۔ اور پھر استدلال بیان کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ بصری اس وجہ سے مصدر کو اصل کہتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور کوفی اس وجہ سے فعل کو اصل کہتے ہیں کہ مصدر تعلیل میں فعل کے تابع ہوتا ہے۔ اور بعض غیر محققین پر رد ہے۔ غیر محققین اختلاف بیان کرنے میں، دلائل بیان کرنے میں عجیب خبط کرتے ہیں، پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اختلاف بیان کرنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ اختلاف مطلق اصالت و فرعیت میں کہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کوفیوں کے نزدیک مطلقاً فعل اصل ہے، بصریوں کے نزدیک مطلقاً مصدر اصل ہے۔ اور دلائل بیان کرنے میں یہ خبط کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بصری اس وجہ سے مصدر کو اصل کہتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور کوفی اس وجہ سے فعل کو اصل کہتے ہیں کہ تعلیل میں مصدر فعل کے تابع ہوتا ہے۔ اور پھر محاکمہ کرنے میں یہ خبط کرتے ہیں کہ مصدر من حیث الاشتقاق اصل ہے اور فعل من حیث التعلیل اصل ہے۔ ان دونوں کے درمیان محاکمہ اور فیصلہ اس طرح کرتے ہیں کہ مصدر من حیث الاشتقاق اصل ہے اور فعل من حیث التعلیل اصل ہے، لیکن یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اصل حقیقت وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ بالجملہ ماقبل کا خلاصہ بیان کیا کہ بصریوں کے نزدیک اسماء مشتقہ 6 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اور کوفیوں کے نزدیک اسماء مشتقہ 7 ہیں، 6 تو یہی ہیں اور ایک مصدر ہے۔ اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے مشتق ہے۔ کوفیوں کے جو مذہب ہے اور ان کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ راجح ہیں۔ ماقبل کا خلاصہ بیان کیا کہ بصریوں کے نزدیک اسماء مشتقہ 6 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اور کوفیوں کے نزدیک اسماء مشتقہ 7 ہیں، 6 تو یہی ہیں اور ایک مصدر ہے۔ اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے مشتق ہے۔ قوی مذہب اور قوی دلائل کوفیوں کے ہیں کہ فعل اصل ہے۔